آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عظیم سانحہ جو کہ زلزلے کی صورت میں عرب کے کچھ شہروں کے اندر عزیزان گرامی ہوا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آیا ہو مولانا صاحب امریکہ میں تو کھلے عام شراب پی جاتی ہے، امریکہ میں تو کھلے عام زنا ہوتے، لندن میں تو کھلے عام لوگ جو ہے وہ ان کا عورتوں کا کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر، یہ مصیبت مسلمانوں پر کیوں آتی ہے؟ تو صرف ایک ہی میرا جواب، مسلمان اگر چھوٹی سی بھی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک نشاندہی کی گئی کہ دیکھو میرے بندوں اب بھی سدھر جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ وہ تو مجھے مانتے ہی نہیں، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ مجھے وحدہ لا شریک نہیں کہتے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلمانوں سے میرا تعلق ہے اور وہ خدا اور بندے کا محب اور بندے کا تعلق ہے، لہذا تم نافرمانی کی طرف مت جانا ورنہ اس سے بھی بڑا عذاب بھیجوں گا۔ ہم سب کے لیے عزیزان گرامی ایک لمحہ فکریہ ہے، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ یہ وقت، یہ دور، اس ملک کی پستی، کاروبار، معیشت کا بالکل جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا، لوگوں کا تکلیفوں میں آنا، مہنگائی کے بوجھ تلے دبنا، لوڈ شیڈنگ کی مصیبت تلے دبنا، یہ سب چیزیں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں سوچو کہیں تمہارا رب تم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، رب کریم تم سے روٹ تو نہیں گیا۔ آؤ اپنے مولا کو منا لو، اپنے رب کو راضی کرو، آؤ اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کے وقت پہلی صف میں دوڑتے ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، ظہر میں کاروبار چھوڑو اور اللہ کے حضور آؤ، عصر میں اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور آؤ، مغرب اور عشاء میں اپنی تھکن دور کر کے اللہ کے حضور آؤ، سربہ سجود ہو اور منا لو اپنے رب کو، کیونکہ رب راضی ہو گیا تو سارے خزانے پھر ہمارے ہی ہاتھ میں ہوں گے۔ جب خزانے والا راضی ہو جائے تو پھر عزیزان گرامی کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یقیناً آج میں اور آپ غور کریں تو ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم بالکل خالی ہیں۔ آج جس مسلمانوں کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، جس مسلمانوں کے گھروں سے نعت پاک مصطفیٰ اور اولیاء اللہ کی منقبت کی آوازیں آنی چاہیے تھی، آج اس مسلمانوں کے ملکوں شہروں میں رات کے 3 بجے بھی اٹھو تو انڈین فلموں ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں۔ ہمیں ہر طرف عزیزان گرامی بھجن اور مندروں کی آوازیں آتی ہیں، انڈین گانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے موبائل کے اندر انڈین گانوں کی ٹون ہے۔ یہ یاد رکھنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اگر رب راضی نہ ہوا تو یاد رکھیے گا دنیا بھی ہماری برباد ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ آج یہ وقت ہمیں بار بار یہ صدا دیتا ہے، آ جاؤ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو، مولا کی یاد میں محو ہو جاؤ۔ حقیقت میں اگر کوئی سچا دوست ہے تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ دنیا یہ بے وفا ہے، یہ مال کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آج یہ تمہیں صدا دے رہی ہے کہ آؤ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا 1400 سال کے بعد بھی آج امام جعفر صادق کے نام کو اللہ نے بلند و بالا رکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کے نام کو بلند و بالا رکھا ہے۔ میں بھی غور کروں، میرے مسلمانوں آپ بھی غور کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، کوئی کرے تو میں کہتا ہوں سلام ہے اسے، اللہ نے اسے توفیق دی، لیکن صرف 5 وقت جیسے ہی اذان ہو اللہ کے حضور آ جاؤ۔ ہم سے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ مختصر نماز پڑھاتے ہیں،
ہیں۔ میں نے کہا مختصر اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگ ذوق و شوق سے نماز پڑھیں، ان کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ لمبی نماز ہوتی ہے، لوگ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں دکاندار سے اتنے پیسے لینے ہیں، پھر نماز کے بعد یہ سلسلہ کرنا ہے، اس لیے ہم مختصر نماز پڑھاتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں 1-2 رکعتیں نہیں ملتی، تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ فلاں امام یہ مختصر نماز پڑھاتا ہے تو خدا کے بندے اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ، اذان سنتے ہی اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ نماز کے بعد 1 رکعت چلی جاتی ہے کھڑے ہوتے، 2 رکعت جاتی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا یہ وہی لوگ جو روزانہ یہ عمل کرتے وہی نظر آئیں گے۔ جو جلدی آتے ہیں وہ جلدی ہی آتے الحمدللہ، اور تکبیر اولیٰ کو پاتے۔ اور تکبیر اولیٰ عزیزان گرامی بس یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا، تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ 1,00,000 2 لاکھ روپے کی، 5 لاکھ کی، کروڑ کی؟ ایک صحابی رسول ایسے افسردہ بیٹھے، سرکار نے پوچھا میرے صحابی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اونٹ اور اس پر سامان تھا چوری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ارے میں تو سمجھا کہ تیری تکبیر اولیٰ چلی گئی ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تکبیر اولیٰ اتنا بڑا درجہ؟ سرکار فرماتے میرے صحابی سن، یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر تکبیر اولیٰ کا مرتبہ۔ ہم کہاں؟ ہم نے نمازوں کا شوق اپنے دل سے لکھا، فلائٹ مس نہ ہو، دفتر پر لیٹ نہ جائیں، ٹرین نہ جائے، بس نہ چھوٹے، لیکن نماز چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ امام جعفر صادق شفیع بلخی کہتے ہیں جب نماز کے لیے وضو کرتے تو ایسے کانپتے تھے، اور جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ گورے تھے، آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا علی جی یہ کیا معاملہ؟ یہ کانپنا اور یہ چہرے پر سرخی کیسی؟ کہتے ہیں شفیع بلخی کیا بتاؤں، عظیم پروردگار کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، کیا معلوم کہ میری نماز میلے کپڑے میں لپیٹ کے میرے منہ پہ مار، خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ آج وقت ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے کا، توبہ استغفار کا، تاکہ یہ مصیبتیں دور ہوں۔ یہ گناہوں کی نحوستوں نے آج اس معاشرے کو برباد کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا۔ کوئی سکھی نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح پریشان آئیے، سکھ چاہیے، خوشحالی چاہیے تو رب کو راضی کیجئے۔ میں بھی یہ عہد کروں، آپ بھی، کہ جس قدر ہو سکے گا اپنے مولا کو منائیں گے۔ یقیناً ہمارا رب ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور ہمیں معاف کرے گا، وہ ضرور ہم سے راضی ہوگا، وہ ضرور ہم پر نگاہ رحمت کرے گا۔ بتائیے اگر اس نے عزیزان گرامی رحمت کا رخ پھیر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے دربار میں جائیں گے؟ تو سوچیں اور غور کریں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے زندگی میں ایک سنہری موقع ہے سوچنے کا۔